بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ اللہ کے گھر میں جمع ہے، ہم اپنی بات شروع کریں اس سے پہلے سب لوگ اپنی گردن جھکا دیں۔ اس وقت حالات بہت خطرناک ہے، اللہ کی طرف توجہ دینا ہے۔ سب لوگ اپنی گردن جھکا دیں، میری زبان پر اللہ، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ذرا لا الہ الا اللہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی الا اللہ پر زور دے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا وهاب الا تواب الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا سلام الا اللہ لا مومن الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا خالق الا اللہ لا بارئ الا اللہ لا مصور الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا رب الا اللہ لا معز الا اللہ لا مذل الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم، ایک لمبے زمانے کے بعد یہاں عمر واڑہ میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ تقریباً 35 منٹ کا وقت ابھی ہمارے پاس ہاتھ میں ہے۔ اس 35 منٹ کے وقت کو بہت ہی امپورٹنٹ اور غنیمت سمجھے، کیونکہ جو باتیں کہی جائے گی اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات میرے پیارو، آج جو کورونا کا معاملہ ہے، کورونا کہہ دو، کووڈ 19 کہہ دو، آئی ہے، یا ابھی آج کل ڈینگو کا معاملہ بڑے زوروں پر ہے، اور کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو اس وقت کورونا میں موت اور زندگی کے درمیان میں سانسیں لے رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ کو پیارا مرتبہ مل گیا، لیکن اس کورونا اور اس وبا اور یہ کووڈ 19 اور یہ آسمان کا تیور بدلا، زمین کا تیور بدلا، آسمانوں سے پانی آیا تو باڑھ آ گئی، یا سارا لمبایت میں پانی بھر گیا۔ میرے آپ کے علاقے میں بھی بہت پانی بھرا ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑا کام جو کرنا ہے نا، وہ یہ کرنا ہے کہ ہم کو پیچھے ہونا ہے۔ بولو ہم کو، آواز نہیں آ رہی، ہم کو پیچھے ہونا ہے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرنا ہے۔ قسم اللہ کی امت پیچھے رہے گی، نبی آگے رہیں گے تو ہم کو اپنی منزل مل جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کون سی منزل ملے گی؟ رحمت والی منزل ملے گی، برکت والی منزل ملے گی، مغفرت والی منزل ملے گی، بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا، لیکن کنڈیشن وہی ہے، ہم پیچھے ہوں گے اور ہمارے آقا
آگے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے؟ ہاں یا نہ بولو نا، آپ ایسے چپ چپ نہ بیٹھو نا، 35 منٹ ہے، بہت ضروری ہے، بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ تو ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیا۔ معراج کے سفر میں دو چیز پر اگر ہم نظر کریں نا تو آج کا یہ کورونا کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ دو چیزوں کی طرف میں آپ کا ذہن لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سے فرماتے اور اللہ ہمارے نبی سے فرماتے آؤ اب ساتوں آسمانوں کو پار کرنا ہے۔ بولو کتنے آسمانوں کو پار کرنا ہے؟ آؤ میرے نبی ساتوں آسمانوں کو پار کرنا ہے، عرش کو پار کرنا ہے، سدرۃ المنتہا کو پار کرنا ہے، جنت الماوا کو پار کرنا ہے، جنت الفردوس کو پار کرنا۔ تو اس وقت ہمارے نبی پوچھتے اللہ میں تو زمین پر ہوں، اللہ میں زمین پر ہوں، کہاں آسمان؟ اللہ کیسے آنا؟ اس وقت اللہ نے جو پیارا جواب دیا جس سے بتایا کہ ہمارے نبی آگے رہیں گے سب پیچھے رہیں گے، اللہ نے فرمایا میرے نبی کوئی فکر کی بات نہیں، آپ آسمانوں پر آ جاؤ۔ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو نبی انتظار کرے اور آقا تشریف لاوے۔ معلوم ہوا نبیوں کو بھی اللہ کا حکم ہے تم پیچھے رہو، میرا محمد آگے رہے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا اور ہر آسمان پر ایک نبی انتظار کر رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بولو سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، بول دو نا سبحان اللہ ایک ایک جملے پر۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی سب سے آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ نے فرما دیا میرے نبی آپ امام رہیں گے، ہر نبی آپ کا انتظار کرتے رہے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ایک اور واقعہ جو اس سے بھی پیارا واقعہ، آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی بیت المقدس گئے۔ بھائی ہاں کہاں گئے؟ بیت المقدس گئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے نا تو حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے۔ اب بیت المقدس بہت بڑی مسجد، جیسے ہمارے نبی بیت المقدس میں آئے تو دیکھا پوری مسجد پیک ہے۔ ارے بولو نا پوری مسجد پیک ہے، یعنی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہے؟ میرے نبی آگے بڑھے نا، میرے نبی آگے بڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل کہاں آگے بڑھے، کہاں آگے بڑھے؟ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، ساری مسجد پیک ہے، اور جبرائیل تم کہتے ہو آگے بڑھے آگے بڑھے، تو کیسے آگے بڑھے؟ اور جو لوگ مسجد میں تھے نا اتنے خوبصورت، بولو سبحان اللہ، مسجد میں لاکھوں لوگ تھے، اتنے خوبصورت تھے، ہر ایک کے چہرے سے نور آشکارا ہوتا تھا، ہر ایک کے سر پر کالا امامہ تھا، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے، ایسا لگتا تھا نہا دھو کے ابھی تشریف لائے ہیں۔ پوری مسجد پیک ہے، بہت خوبصورت لوگوں سے، نورانی لوگوں سے پوری مسجد پیک ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار کہتے ہیں میرے نبی آپ آگے بڑھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہاں آگے بڑھے، یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں، آگے کیسے بڑھے؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ حکم دیتا ہے آپ آگے بڑھے، آپ بڑھتے جائیں گے، آپ کا قدم مبارک بڑھتا جائے گا، اللہ خود جگہ بناتا چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اپنا قدم رکھا۔ ہمارے نبی قدم بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے،
اتنا پیارا مجمع تھا، آدھا مجمع دائیں طرف ہو گیا، آدھا مجمع بائیں طرف ہو گیا، اور بیچ میں اللہ نے شاندار راستہ بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے کیونکہ بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع، ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے امامت کے مصلی پر آ گئے، بولو سبحان۔ اور جیسے امامت کے مصلی پر آ گئے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھائے، ارکع رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے، ان کو میں نماز پڑھاؤں؟ حضرت جبرائیل نے کہا آپ کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، بہت لمبے زمانے سے آ کر بیٹھے ہیں اور آپ کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ پڑھائیں گے تو یہ پڑھیں گے۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع بولے اللہ اکبر، نماز پڑھائی، بولو نماز پڑھائی۔ لیکن نماز پڑھانے سے پہلے ابھی ہمارے نبی نماز شروع کرنے والے، بولو ابھی ہمارے نبی نماز، پورا مجمع بولے نبی نماز ابھی شروع کرنے والے، ساری بات چیت ہو گئی ہے، نماز شروع کرنے والے، اچانک ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی، بولو سبحان اللہ۔ کیا آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس کی آواز آتی ہے، ایک اذان کی آواز آتی ہے، اور ہمارے نبی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے۔ جب ہمارے نبی سلام پھیرتے تھے تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جبرائیل کو کہتے ہیں من ہاؤلا، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ جبرائیل یہ کون ہے میرے پیچھے؟ اتنے سارا مجمع کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے نبی یہ بیت المقدس ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہاں مجھے معلوم ہے یہ بیت المقدس ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ یہ جگہ کون سی ہے، سوال یہ ہے کہ میرے پیچھے کون ہے، اتنا بڑا مجمع کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج اللہ کا حکم ہوا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر کم زیادہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، آج اللہ کا حکم ہے سب کے سب مقتدی بن جاؤ۔ آج میرا محمد سب کا امام بن جائے گا۔ میرے دوستو ہمارے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں، ارے بولو نا ہمارے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں۔ جب کوئی نبی ہمارے نبی کے آگے کراس نہیں کر سکتا، بولو کوئی نبی ہمارے نبی کے آگے کراس نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ میرے محمد مقتدا رہیں گے اور ساری دنیا مقتدی رہے گی، ساری دنیا مقتدی ہوگی تو میرے محمد سب کے امام ہوں گے۔ یہ نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی امام ہیں، پیغمبروں کے بھی امام ہیں، اولیاء کے بھی امام ہیں، یہ انسانوں کے بھی امام ہیں، یہ جناتوں کے بھی امام ہیں، یہ جانوروں کے بھی امام ہیں۔ 18,000 عالم جو اللہ نے پیدا فرمایا سب مقتدی ہے اور ہمارے محمد سب کے امام ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور امام کو کراس کرنا، امام کے آگے بڑھنا، ارے بولو نا آگے بڑھنا، تو کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ بھائی ہم لوگ ہمارے نبی کے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی بتاؤ، کوئی نبی کے آگے بڑھے؟ ارے آج انشاءاللہ میں امامت کراؤں گا، بولو انشاءاللہ، یہاں میں یہ مصلی پر جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ کوئی اگر یہاں کا متولی کہے نا ہم کو تو قاری احمد علی کے ساتھ کھڑے ہونا، کہا ٹھیک ہے بھائی کھڑے ہو جا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا نہیں میرے کو ان کے آگے کھڑے ہونا، اب میں ادھر کھڑا اور وہ ادھر کھڑا، پورا مجمع قسم کھا کر بولو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں بولو نا اس کی نماز ہوگی؟ ارے وہ کہے گا میں یہاں کا متولی، یہاں کا ٹرسٹی ہوں، میں یہاں کا بہت بڑا عہدے دار ہوں، لیکن نماز بولو نماز کیوں؟ میرے جیسا معمولی آدمی اس کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جو امام الانبیاء کو کراس کر کے آگے جائے گا اس کی زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک صحابی تھے، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، سننا برابر، بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، صحابہ کرام کو اللہ حکم دے رہے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری 26ویں پارے میں، اپنی آوازوں کو بولو 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 اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر، اور اگر کرو گے تو اللہ فرماتے ایمان برباد کر دوں گا۔
ایمان چھین لوں گا. میرے نبی کی آواز کے اوپر کسی کی آواز آئی اس کا ایمان چھین لوں گا. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے 26ویں پارے میں, جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, صحابہ کرام کو فرماتے, میرے محمد میرے نبی کی آواز کے اوپر کسی کی آواز نہیں جائے گی. اگر کسی کی آواز میرے نبی کی آواز کے اوپر ہو جائے, اللہ فرماتا میری قسم تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا, تیرا ایمان چھین لوں گا, تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا. تو پورا مجمع بولو نا, ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر. اب یہ آیت تو اتر گئی. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثابت, بولو کیا نام ہے, سب ساتھ میں بولیں گے. ایک صحابی کا نام کیا ہے, حضرت ثابت. پورا نام ہے ثابت بن قیس. آپ صرف اتنا یاد نام رکھیں کیونکہ ہمارا یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. ثابت, بولو کیا نام. حضرت ثابت, ان کا والیوم فطری طور پہ اونچا تھا, یعنی ان کی آواز اونچی تھی. وہ بہت کنٹرول کرنا چاہتے تھے اپنی آواز کو, لیکن جب بھی وہ بات کرتے تھے نا تو ان کی آواز, ان کا والیوم اتنا اونچا ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی کی آواز کے اوپر ان کی آواز ہو گئی. کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے, والیوم بہت اونچا ہوتا, وہ بات بھی کرتے تو تیسرے آدمی کو لگتا ہے لڑائی کرتا ہوگا, یہ جھگڑتا ہوگا, یہ کیا کرتا ہوگا. کچھ لوگوں کی آواز ایسی ہوتی ہے. اب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو, نبی کی آواز کے اوپر جانے مت دو, تو وہ سوچنے لگے میری آواز تو فطری طور پر بہت اونچی ہے, میرا والیوم تو بہت اونچا. انہوں نے اپنے گھر میں کونا پکڑ لیا اور یوں داڑھی پکڑتے تھے اور روتے تھے اور رو رو کر کہتے تھے اللہ میں کیا کروں, اللہ میں کیا کروں, میری آواز بہت اوپر ہے, اللہ میری آواز اوپر ہے. اگر نبی کی آواز کے اوپر میری آواز ہو گئی, اللہ تو میرا اعمال برباد کر دے گا, اللہ تو میرا ایمان چھین لے گا, اللہ یہ ثابت بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے گا. انہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا, کھانا بالکل کم کر دیا, بس ہمیشہ داڑھی پکڑتے رہتے, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں روتے, اللہ میں کیا کروں. اللہ کئی دن ہو گئے مسجد میں نہیں گئے, بولو کئی دن ہو گئے مسجد میں, صرف اس ڈر سے کہ میری آواز نبی کی آواز کے اوپر. گھر میں نمازیں پڑھتے رہے. ایک دن عصر کے وقت میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ہمارے نبی نے پوچھا وہ ثابت کہاں ہے, کتنے دن سے مسجد میں نظر نہیں آتے. بھائی وہ ثابت کہاں ہے, یعنی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے دن سے مسجد میں نظر نہیں آتے. تو ایک صحابی نے کہا ہم بھی بہت فکر میں, نظر نہیں آتے, کہیں بیمار تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ دیکھو ذرا, جا کر خبر تو کرو ان کے گھر پر. اچھا, جو صحابی کو بھیجا نا ان کا نام ہے حضرت ابن معاذ, بولو کیا نام ہے, حضرت ابن معاذ. ان کو بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کر معلوم. وہ جوان ہٹے کٹے تھے, وہ گئے, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ثابت نے دروازہ کھولا, بالکل دبلے ہو گئے تھے, اچھے خاصے تھے, دبلے ہو گئے تھے اور یوں آپ بیٹھ گئے. کہا کیوں آئے, کہا کہ وہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے. انہوں نے زور سے چیخ ماری, نا اللہ کے رسول کو منع کر دو, میں نہیں آؤں گا کیونکہ میری آواز اونچی ہے, کہیں میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی میرا ایمان برباد ہو جائے گا. اور اپنا مسلح بتایا, کہا میں یہ مسلح پر بیٹھا رہتا ہوں. پھر داڑھی پکڑ کے زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو کہو کہ اب ثابت کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ میں اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کروں گا, میرا ایمان ختم ہو جائے گا. وہ جو ابن معاذ آئے تھے وہ تو جوان تھے, کہا ٹھیک ہے میں جا کے اللہ کے رسول کو کہتا ہوں. لیکن ابن معاذ جب مسجد میں آئے نا تو روتے روتے آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ثابت بہت بیمار ہے, کہا بیمار ہوتے تو شاید اچھے ہو جاتے, معاملہ تو کچھ اور ہی ہے. یہ کہہ کر وہ رونے لگے ابن معاذ. اللہ کے رسول نے کہا تم بات تو بتاؤ کیا ہوا. کہا وہ تو بہت رو رہے ہیں, ان کا وزن گھٹ گیا ہے, وہ کھانا پینا بند کر چکے ہیں اور وہ داڑھی پکڑ کے وہ مسلح پہ روتے رہتے کیونکہ ان کی آواز اونچی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرنا. وہ زور زور سے کہتے, رو رو کر کہتے اللہ میرا ایمان چھین لے گا, اللہ میرے اعمال کو برباد کر دے گا, میں بغیر ایمان کے دنیا سے جاؤں گا. میرے دوست تو قربان جاؤں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے رحمت والے تھے, کھڑے ہوئے. کہا ان کو کہو وہ نہ آئے, میں ان کے گھر پر جا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی گھر پر گئے, جب دروازہ کھلا حضرت ثابت سامنے تھے. اس طریقے سے اپنے ہونٹوں کو بند کر دیا کہ کچھ بھی بولوں نہیں, اور سیدھے ہمارے
ہمارے نبی کے گلے لگ گئے. ہمارے نبی نے کہا چلو ابھی میرے ساتھ میں چلو, تم مسجد میں بھی آؤ گے, تم میرے ساتھ میں بھی رہو گے, اور اگر تمہاری آواز اوپر بھی ہو گئی کوئی پرواہ کی بات نہیں. آج نبی زمین پر کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے پیارو, یہ واقعہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, میں کیوں بول رہا ہوں؟ وہ نبی کی آواز کے اوپر تھوڑی آواز بڑی تو داڑھی پکڑ کے کتنے دن تک روئے, کھانا نہیں کھائے, اپنا وزن گھٹا دیا, صرف اپنی آواز. بولو کس کی آواز کے اوپر؟ ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر چلا چلا کے جا رہی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر چلا چلا کے جاری, کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے ہر اذان دینے والا فجر میں اذان دے گا اور اذان میں کہے گا الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. آپ کی عمر واڑہ مسجد میں فجر کی اذان میں یہ آواز آتی ہے؟ ہاں یا نہ؟ زور سے بولو. آتی ہے؟ مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے. یہ اذان مؤذن دیتا ہے, حکم نبی کا ہے. ہم اس کو کراس کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں بیٹھے کتنے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی, آج جمعہ کا دن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی, باقی دنوں کا کیا پوچھنا. ایک کو میں نے کہا بھائی آج نماز نہیں پڑھی, سر کہتا ارے قاری صاحب کیا بولو, آنکھ نہیں کھلتی ہے, 1-2 مہینہ ہو گیا میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھا. تو یہ نبی کی آواز کو کتنا بڑا کراس کر کے چلا گیا, اس کو شرم نہیں آئی؟ یہاں بیٹھے بے شرم کمینے, کتے سے بھی گئے گزرے بدتر. ایک کتا بھی وفاداری جانتا ہے, کتا بھی وفاداری جانتا ہے. اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑے گا. میں نہیں کہتا, بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گلی کے کتے سے سبق حاصل کر لے, اسے 2 وقت کی روٹی ڈالے گا تیرا دروازہ نہیں چھوڑے گا. اور ہمارے نبی نے احسانات کے کروڑوں ٹکڑے ہم پر ڈالے, ہم ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے. یہاں بیٹھے فجر کی نماز نہیں پڑھی, اور ذرا بھی احساس بھی نہیں کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. وہ تو پڑھنے آیا, کون سی نماز؟ جمعہ, وہ بھی جمعہ میں بھی ٹوپی ووپی نہیں ملی تو ادھر ادھر کا رومال باندھا آ گیا. ابھی یہاں عمر واڑہ میں اگر کوئی شادی میں جانا ہوتا ایسا لگتا وہ دلہا بعد میں رہ گیا. دلہا تو یہ بن گیا, اس کا ٹی شرٹ دیکھو, اس کا جینس دیکھو, اس کی بیلٹ دیکھو, اس کا ہیئر سٹائل دیکھو, اس کا ساکس دیکھو, اس کا جوتا دیکھو, کیسا تیار ہو کر شادی میں جاتا. اور آج جمعہ کا دن, عید کا دن ہے, تو سر ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس ٹوپی نہیں ہے, ہم کو بھیک کا رومال اپنے سر پر باندھنا پڑتا ہے. میرے پیارو, کس کے سامنے رونا روئے؟ کہتے کورونا آ گیا, مسلمان بہن ہار گیا, مسلمان پریشان ہو گیا, کلمہ والا پریشان ہو گیا, آج ہماری روزی بند ہو گئی, ہمارا جاب بند ہو گیا, ہمارے کھانے کے نالے پڑ گئے, ہمیں بچوں کو دودھ پلانے کے واسطے پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. میرے دوستوں, اتنے خراب حالات میں بھی ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے. تو اب کون سے مار کی ضرورت اور باقی ہے؟ کون سے اللہ کے عذاب کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے پیاروں؟ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل کر رہا ہوں, پھر ایک مرتبہ اپیل کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں, ہم آج سے کون وعدہ کرتا ہر معاملے میں ہم, میں نے بولو نا, ہم پیچھے, ہمارے نبی منزل مل جائے گی میرے دوستوں. اللہ کی قسم کاروبار میں برکت ہوگی. اللہ تھوڑے دن اونچ نیچ والا معاملہ ہوگا, اللہ لاکھوں کو سیٹ بناتا ہے, اللہ ہم کو بھی سیٹ بنائے گا. کب تک فیکٹریوں میں جاؤ گے, کب تک میلوں پہ جاؤ گے, کب تک اپنی نوکری کا کام کرو گے؟ اور لاک ڈاؤن کے بعد اعلان ہو گیا کہ سب کی پگار بند ہو گئی ہے, اب وہ گھر میں بیٹھا ہے. ارے میرے پیارو, لاک ڈاؤن سے پہلے بھی روزی دینے والا اللہ, لاک ڈاؤن میں بھی روزی دینے والا اللہ. روزی آج تک ہماری محنتوں سے نہیں آئی ہے, ہمارے سیٹھوں کی محنتوں سے نہیں آئی ہے. روزی آئی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آئی ہے. بولو سبحان اللہ. اور وہ اللہ آج بھی ہے, وہ اللہ آج بھی ہے, وہ ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. بولو کون؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا کون؟ لیکن اس کے بن تو جاؤ میرے پیارو, اللہ کے بن جاؤ, نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کبھی معلوم ہے اپن باہر نکلتے نا, اگر یہ منہ پہ ماسک نہیں لگایا 1000 کا فائن ہوتا ہے نا. اب ہمارے کتنے جوان جو ہے نا
وہ نبی کے چہرے کو باقاعدہ توڑتے، کیونکہ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو نا، ٹائم ختم ہو رہا، بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، آواز سے بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی، بلکہ یوں کہو کہ سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے صحابہ کے چہرے پہ اے اللہ عالم ربانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی، غوث پاک کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی، خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی، بلکہ میرے پیاروں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی، بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پر داڑھی تھی، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ، تو ہم نکلتے تھے اپنا چہرہ بتانے کے لیے، کیا ہوا قدرت نے ماسک ڈال دیا نا ہمارے چہرے پر، اب تو پہچان میں بھی نہیں آتا کہ عبداللہ بھائی جاتا کہ ایوب بھائی جاتا کہ عبد الرحمان بھائی جاتا، اللہ نے ایسا ماسک ٹھوک دیا اور کہا نہیں کرے گا 1000 کا فائن ہوگا۔ اب جتنا بھی گلو لگاتا تھا، شیمپو لگاتا تھا، وہ فیئر اینڈ لولی لگاتا تھا، سب گیا کام سے۔ اور یہ تو میرے پیاروں اللہ نے تھوڑی سی جھلک بتائی ہے تو پوری دنیا واویلا مچا رہی ہے، صرف اللہ نے ایک چھوٹا سا بٹن دبایا ہے، پوری دنیا واویلا مچاتی ہے، ورنہ قرآن میں پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو میرا غصہ آیا نہیں، اگر میرا غصہ آ جائے زمین پر جان رکھنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی جاندار زمین پہ باقی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا غصہ آئے گا، زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ میرے پیاروں کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے کسی کے چچا اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی کے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے، کسی کا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، کسی کا پڑوسی اللہ کو پیارا ہو گیا، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مرحوم مولانا عثمان اللہ کو پیارے ہو گئے، حاجی عبدالحفیظ مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، حاجی عبدالرشید ہمارے مالیگاؤں کے خاص ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے حاجی عبدالوہاب بھائی اللہ کو، ایسے کتنے نام میں گنواؤں گا جو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور ہر جانے والا کہتا ہے آج میری باری ہے، کل ہم سب کو جانا ہے میرے پیاروں، تو بغیر نمازی بن کے جائیں گے۔ اور ایک بات میں آج منبر پر قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک ہماری زندگی میں نماز نہیں آئے گی وہاں تک بے حساب روزی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نماز تو پڑھے گا، تیرے گھر والے پڑھیں گے تو میں روزی بھر بھر کے دوں گا، نہیں پڑھے گا تیرے گھر والے نہیں پڑھیں گے، تیرے منہ تک لقمہ آئے گا واپس کھینچ لوں گا۔ کتنے لوگ بولتے ہیں نا ہمارا کام ہوا کنارے پر آیا اور کام ایسا ہوتا ہے، بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اکثر لوگوں کا معاملہ، شادی کے معاملے میں بھی بات چلی، کل تاریخ لینا تھا اور سارا معاملہ بگڑ گیا، بلڈنگ کا کام ہوتا تھا رک گیا، مجھے نوکری ملتی تھی رک گئی، میری زمین بیچے جانے والی تھی رک گئی۔ میرے دوستو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو نمازی بنے گا ہم روزی تیرے منہ تک پہنچائیں گے، نہیں بنے گا تو تیرے منہ میں آنے والا لقمہ بھی چھین لیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك۔ کون تیار ہے؟ چلو بھائی اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، کون تیار ہے؟ پوری بات نہیں، ہاتھ نیچے، سب بات سمجھ میں آ گئی؟ آج سے ہر معاملے میں بولو ہم لوگ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ہم لوگ اور ہمارے نبی، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے بعد اگر زمین پر کوئی درجہ اور شرافت اور عظمت اور منقبت والا ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بولو جن کے کمال کو، ساتھ میں پڑھو نا، بلغ العلا بکمالہ، پڑھو بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے پیارو، دو باتیں میں نے کہہ دی، تو ہم پیچھے رہیں گے ہمارے نبی،
اس کے لیے آپ لوگ تیار ہو اور ایک کام کے لیے ہاتھ اٹھا لو, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. روزی میں بہت, میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم, مولا اللہ کی قسم, بہت روزی اللہ دیں گے. ہاتھ اوپر کرو, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نا آج, ساتھ میں بولو آج کی جمعہ, بولو انشاءاللہ. موت کی جمعہ بولو انشاءاللہ. پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ایک جنت کا دروازہ بتا رہا ہوں. یہ ہماری مسجد ماشاءاللہ, بولو یہ ہماری مسجد ماشاءاللہ. اور یہ مسجد میں کئی مرتبہ آنا ہوا, اور عبدالرازق بھائی کی دعوت پر آنا ہوتا ہے نا. جنید بھائی ان کی دعوت پر آتے, کہاں گیا وہ رازق, وہاں کھڑا ہے, ان کی دعوت پر آنا ہوتا ہے. اور میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کے گھر میں چولہا جلتا ہے, باقی کوئی کھانا کھلاتا بھی نہیں ہم کو یہاں پہ. خیر عمر واڑہ ہم آ گئے ہیں. یہاں بازو میں ایک زمین ہے جو 22 لاکھ کی زمین ہے, 22 لاکھ کی زمین ہے, جو ہم کو ہماری مسجد کے لیے, فیوچر میں ہمارا آگے آنے والی نسل کے لیے, ہمارے مدرسے کے لیے, ہمارے بچوں کے قرآن کی تعلیم کے لیے بہت کام آئے گا. لیکن ابھی 22 لاکھ کا اس وقت کلیکشن کرنا ان حالات میں بہت مشکل ہے. اس لیے ہم نے ایک آسان راستہ ڈھونڈا ہے کہ 18 اکتوبر کو یہ مانڈا گوشت آپ کو معلوم, میرے کو نہیں معلوم تھا. ایک دن میرے کو مانڈا گوشت لا کے دیا. گوشت کا سالن تو سمجھ میں آیا, تیل تو ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ اس میں آدمی نہا بھی لے لے. لیکن وہ جو روٹی جو تھی نا, روٹی اب تک میرے کو سمجھ میں نہیں آیا وہ شروع کہاں سے ہوتی, ختم کہاں پر ہوتی ہے. لیکن 18 اکتوبر کو یہاں پر مانڈا گوشت کا پروگرام رکھا گیا ہے. صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر میں 2 بجے تک 100 روپے میں پارسل تیار ہوگا. تاریخ یاد رکھنا, کون سی تاریخ, 18 اکتوبر. صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک. کتنے میں ایک پارسل ملے گا, 100 روپے میں. آرام سے 1-2 آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے انشاءاللہ. بہت سستے میں سودا ہوگا. خیر یہ سب باتیں بعد میں. لیکن مانڈا گوشت کے لیے اس وقت جو میں کھڑا ہوں نا, میرے کو 22 لاکھ نہیں چاہیے ابھی. ارے بولو نا ابھی 22 لاکھ. ہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ غیر سے دلوائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ دلوانے پر آئے تو کوئی روک. ارے ہم نے دیکھا یہاں غریبی امیری کا, جب اللہ کے گھر کا معاملہ آوے نا تو امیری غریبی کا معاملہ نہیں ہوتا, اللہ کی قسم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ہندوستان کے بادشاہوں کے بارے میں پڑھو, ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں پڑھو, 90% بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا, حالانکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی. اور آپ نے بہت سے مسجد کے امام کو دیکھا ہوگا, اذان دینے والے کو دیکھا ہوگا, تھوڑی دیر میں ایک بیگ لٹکا دیا, السلام علیکم بھائی غلطی معاف کرنا. اچھا بھائی کہاں جا رہے ہو, عمرے میں جا رہا ہوں. پگار کتنی, 4,000 روپیہ, 6,000 روپیہ. لیکن عمرے میں جا رہا تو ہم کو ایسا بھی ہوتا ہے, یہ اذان دینے والا 6,000 روپے والا یہ عمرے میں جاتا. وہ اللہ کہنا چاہتا ہے میرے یہاں امیری اور غریبی کا معاملہ نہیں ہوتا, جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسے بلا لیتا. تو یہ بھی 22 لاکھ میں کوئی غریبی امیری کا معاملہ نہیں. تو اللہ کا گھر ہے, اللہ دے گا. بولو اللہ بے شک دے گا, بولو اللہ بے شک دے گا. اس وقت جو میں آپ کو ابھی کھڑا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, 2,85,000 اور 85,000 یعنی 2,85,000 کا گوشت آئے گا. گوشت 18 اکتوبر کو جو مانڈا گوشت کھانا ہے نا, صرف میں نے کہا, ان لوگوں نے تو میرے کو بہت لمبی فہرست دی کہ گوشت کا اتنا ہوگا, آٹے کا اتنا ہوگا, اور تیل کا اتنا ہوگا, اور گرم مسالے کا اتنا ہوگا. میں نے کہا میرا مسالہ نکل جائے گا. آج تو میں یہاں کھڑا ہوں صرف گوشت کا معاملہ حل کرنے کے لیے کہ 2,85,000 روپے کا گوشت آئے گا. تو بتاؤ بھائی, 2,85,000 کی وصولی کرنا ہے آج یہاں پر. تو کون اللہ کا ولی جنت کا دروازہ جانے کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہو؟ بھائی جو لکھنے والے یہاں پر آ کر کھڑے ہو جائے, لکھنا شروع کر دے. اب یہ پھٹا دیکھو بھائی, کوئی 100 روپیہ بھی لکھائے گا ہم کو بہت اچھا لگے گا. 500, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, کیونکہ 2,85,000 ہمارا بجٹ ہے. دیکھو سب سے پہلے ہمارے حاجی جنید اوڑا والا آگے بڑھے ہیں, اور انہوں نے 2, 4 اور 6,000 روپے دے دیے ماشاءاللہ. اب 2,80,000 ہو گئے. 6,000 تو 1 منٹ میں آ گئے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, آگے بڑھتے جائے. کیا نام بیٹا تمہارا؟ محمد عابد بھائی کی طرف سے 1,000 روپیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو دے دے ان کا نام نہیں لکھنا, جو یہ بولے نا میں دینے والا ہوں ان کا نام لکھو برابر. یہ کون ہے؟ مولانا حذیفہ صاحب کی طرف سے 500 روپیہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے ایک بھائی, بیٹا کیا نام بیٹا, بہت پیارا بیٹا, رضوان کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ. ہمارے عابد بھائی کی طرف سے 1,000 روپیہ ماشاءاللہ. ہمارے کیا نام بیٹا, خان صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ. واقعتاً آپ خان صاحب ہو, آپ کے بال کو دیکھ کر مجھے اتنا اچھا لگتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک ایسے ہی ہوا کرتے تھے. آپ داڑھی بڑھا دو, متبع سنت بن جاؤ گے انشاءاللہ. یہ 600 روپیہ ہمارے خان صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ. 1,000 روپیہ الیاس بھائی, اور 1,000 روپیہ مناف بھائی کی طرف سے 2,000 روپیہ اور ملے میرے کو. عمران, ہمارے عمران کمپیوٹر, جی وہ
غریب آدمی. اس کی طرف سے بھی 500 روپیہ ماشاءاللہ. جی حاجی ابراہیم بھائی اللہ ان کو حاجی اقبال بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے, 2000 روپیہ ان کی طرف سے آئے بیٹا. جی خالد بھائی کی طرف سے 500 روپیہ ماشاءاللہ. ہمارے ندیم ندو کی طرف سے 1000 روپیہ ماشاءاللہ. نواب بھائی آملیٹ والے کی طرف سے 500 روپیہ ماشاءاللہ. حاجی احمد بھائی کی طرف سے 1000 روپیہ. جی ہمارے یہ حاجی صاحب صاحب خان کی طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہر دینے والے کو قبول فرمائے. علاؤدین بیٹا بلاؤدین بیٹا ہمارا ان کی طرف سے 1000 روپیہ ماشاءاللہ. ایک پنچر والے کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ. ہارون بھائی کی طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ. ہمارے منا بھائی آپ کی طرف سے تو اتنا کنجوس آدمی ہے. ہمارے منا بھائی کی طرف سے 500 روپے. اور بھائی اوپر بھی جتنے بیٹھے نا کوئی ایک اللہ کا بندہ سمجھو کہ قاری احمد علی نے اس کو بنا دیا ذمہ دار, فٹافٹ وہاں سے وصول کرنا شروع کرے یہاں تک پہنچاوے. ایک اور میرے پاس 1200 روپے منا بھائی کی طرف سے کسی صاحب خیر کی طرف سے آئے ہیں. جی سید ظفر کی طرف سے 1000 روپے ماشاءاللہ. اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. شریف بھائی کی طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ. اور یہ بیٹا بہت پیارا, کیا نام ہے, ایان بیٹے کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ. فیروز بھائی کی طرف سے 1000 روپیہ ماشاءاللہ. ایک اور بھائی کی طرف سے 200 روپیہ ماشاءاللہ. کیا نام بیٹا, فاروق بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ 1000 اور یہ 2000 روپے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے. ابھی بھی بہت سارا مجمع ایسا ہی بیٹھا ہے. میں چاہتا ہوں جو بھی ہوئے بھائی 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 5000 10,000, اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے. بھائی آ جاؤ میرا بیٹا. یہ ہمارے ایک بیٹے کی طرف سے موہین بیٹے کی طرف سے 1000 روپے ماشاءاللہ. جی عمر بھائی کی طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ. انور بھائی ابھی تک آپ اٹھے نہیں ہیں, میری کب سے نظر ٹکی ہوئی آپ کے اوپر. یہ ہمارے ایک اور بھائی بیٹا کیا نام, آصف بھائی کی طرف سے ہم کو 250 روپے ملے ماشاءاللہ. جی بیٹا شیر خان بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو ملے ہیں یہاں پہ تقریباً 500 روپے. اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے. اشفاق ان کے آپ کے کون بیمار ہے بیٹا, ان کے والد حاجی مشتاق صاحب بیمار ہیں. آپ سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیمار کو صدقہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اور یہ جو ملا ہے اللہ اسی صدقے کے ذریعے سے ان کو شفا عطا فرمائے. 1000 روپے ان کی طرف سے ملے. کس کی طرف سے بیٹا, تمہاری طرف سے, کیا نام بیٹا, بھائی عدنان بچے کی طرف سے 500 روپے ملے ہیں ماشاءاللہ. سلیم بھائی کی طرف سے 500 روپے. انور بھائی کی طرف سے 200 روپے واپس کر دو بیٹا, یہ واپس کر دو, 1000 پورے کر کے 200 روپے نہیں. اشرف بھائی کی 500 روپے بھائی کس کی طرف سے, حافظ صاحب کی طرف سے. یہ بچے کی طرف انور بھائی یہ چھوٹا بچہ 500 روپے دے رہا. اشرف بھائی کور والے 3000 روپے. اشرف بھائی کور والے کی طرف سے 3000 روپے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے کو قبول فرمائے. یہ ماشاءاللہ یہ کون ہے بھائی, 700 750 والا ہے, 1000 روپے نہیں 800. ایک بھائی 200 کلو معاف کرنا بھائی. کیا نام بیٹا, کیا نام تمہارا, جاوید بھائی کی طرف سے دعا کرو اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. 1000 روپے ماشاءاللہ. آصف بھائی کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ. اظہر بھائی کی طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ. مرحوم شکیل بھائی کے ایصال ثواب میں 4000 روپے ماشاءاللہ. اور یہ ہمارا بیٹا ریاض بھائی کی طرف سے 500 روپے. حاجی عبد الکلام کی طرف سے 500 روپے. جاوید بھائی ڈین ڈین جو ہمارے ساتھ میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس وقت, جہاں جہاں پانی آیا وہاں جاوید بھائی بہت کام کر رہے ہیں. ان کی والدہ ابھی 6 دن ہوئے انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جاوید بھائی ڈین ڈین کے مرحومہ امی کے ایصال ثواب میں 500 روپے. بھائی انور بھائی آئے نہیں, 1000 روپے لکھو. انور بھائی 1000 روپیہ ابھی ان سے لے لو. جنید بھائی 1000 روپیہ دے دو, بعد میں انور بھائی سے لے تو لکھو مت, چھوڑ دو. وہ بھائی 200 روپے دیتا اس کو شرم نہیں آتی. میرا تو جی چاہ میں 200 اور ڈال کے اس کو 400 کر دوں کہ جا لے جا تیرے گھر میں کھلا دینا بیوی بچوں کو. اچھا بھائی انور بھائی تمہارا معاملہ چھوٹے چھوٹے بچے. چلو بھائی ابھی بھی بہت سارا ٹائم باقی ہے بھائی, میں اور 5 منٹ آپ کی لوں گا. بھائی 5 منٹ آپ کی لوں گا. ضرور بتاؤ یہ کون ہے, یہ انور بھائی کے. انور بھائی یہ آپ کے 1000 روپے یہاں پر آ گئے. آپ جنید بھائی کے مقروض ہو گئے, آپ ان کو پہنچا دینا. جی اور بھائی آصف بھائی
بھائی آصف بھائی بٹاکا کی طرف سے جب وہ مانڈا گوشت بنے گا اس میں جتنا لکڑا استعمال کیا جائے گا وہ سارا کا سارا آصف بھائی بٹکے کی طرف آصف بھائی بٹاکا کی طرف سے ہوگا. بس دعا کرو کہ انہوں نے سب کے لیے یہ لکڑے کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا, اللہ ان کے لیے جنت میں شراب طہور کا انتظام فرمائے. بولو آمین. 18,000 کے وہ لکڑے بنیں گے. الحمدللہ انہوں نے 18,000 روپے یہاں پر دے دیے. سمجھو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہاب الدین بھائی کی طرف, بیٹا یہ کس کی طرف سے نام نہیں, ایک اللہ کے بندے کی طرف سے 300 روپے, ہمارے وہاب الدین بھائی کی طرف سے 500 روپے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ بھائی اور بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے, 100 والے, 200 والے, 50 والے. بھائی کوئی ایسا نہ ہو. اس لیے دیکھو میں ایک دعا دیتا ہوں, بھائی ایک دعا دیتا ہوں, سب لوگ آمین کہیں گے. بولو آمین کہیں گے نا انشاءاللہ. جو اس وقت دے گا, بولو جو اس وقت یہ مسجد کے راستے میں دے گا, قیامت میں اس کو پیاس لگے گی, پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ اس کو جامع کوثر نصیب کرے گا. اب بتاؤ بھائی جامع کوثر والے تیار ہو جاؤ بھائی. 50-100 بالکل شرمانے کی بات نہیں ہے, آگے بڑھاتے جاؤ, پیسے آگے بڑھاتے جاؤ. ہاں بھائی ہمارے حسن بھائی چاچا اسکول والے 5,000 روپیہ نقد کے ادھار ان کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. بھائی حسن بھائی چچا کا نام لکھ لو, 5,000 روپے نقد ادھار. تو میں نے ایسا پوچھا جیسا تمہارا نکاح کرواتا ہوں میں. بھائی یہ کس کی طرف سے, کیا نام بیٹا, محمد معاذ کی طرف سے 200 روپے ماشاءاللہ. حاجی عثمان کی طرف سے 1,000 روپے ماشاءاللہ. کس کی طرف سے, تحسین بھائی کون ہے یہ بیٹھے. بھائی ہمارے تحسین بھائی کو یہ اللہ کے ولی یہاں پر جنہوں نے 5,000 روپے لکھائے ہیں, سب آمین بولو. اللہ تعالیٰ دین دنیا میں خوب برکت عطا فرمائے. ابھی میرے پاس اور 2 منٹ باقی ہے, 46 یا 47 پر ہم بات ختم کریں گے ماشاءاللہ. افضل بھائی کی طرف سے 100 روپے آگے. کیا ہوا امام صاحب, میسنجر دینے کے لیے آئے جی. نام بولو, نام نہیں, اللہ والے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام بیٹا, حافظ شفیع کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ. اللہ ان کے حفظ میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو عالم بعمل بنائے. کوئی نام بتاؤ بھائی, بتاؤ کوئی ایسا ہو جو نہیں دیتا ہو نا, اس کو کھڑا کر دے. بھائی کیا نام ہے, رازق بھائی بولو ذرا زور سے. ہاں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. عبداللہ والے یار بیٹا میں کب سے میں سوچوں کہ کہیں میں غلط کھا رہا ہوں. تو تیرا بھی لکھا دے, رئیس بھائی کا بھی لکھا دے, دونوں کا لکھا دے, اور سمجھ سوچ کے ذرا لکھا دے. بہت ضرورت ہے بیٹا, بہت ضرورت ہے. ایک بھائی کی طرف سے 50 روپے. کتنا لکھو بھائی عبداللہ جی, آپ کی طرف سے 10,000 اور رئیس بھائی کی طرف سے بعد میں لکھو. رئیس بھائی سے ہم بات کریں گے بعد میں. لیکن ہمارے حاجی عبداللہ ریلوے والے, بھائی حاجی عبداللہ ریلوے والا جو ہے نا ہر جگہ سخاوت کے دروازے کو لے کر چلتا ہے. ایک دن تو میرے کو اوپر اتنا غصے ہو گیا ہے نا عبداللہ, ایک دن میرے اوپر غصہ ہو گیا, میرے کو وائس ریکارڈ بھیجتا ہے, قاری صاحب تم بہت پیسے مانگتے, کبھی یہ مسجد کبھی یہ مدرسہ. کہا ابھی میرے پاس سوشل کے کام کے لیے کوئی پیسہ ویسا مانگنے کا نہیں. میں نے کہا تو وائس ریکارڈ میں 10 مرتبہ بول, میں 100 مرتبہ مانگوں گا, کیونکہ میں تو کس کے لیے مانگ رہا ہوں بھائی. عبداللہ برابر ہے کہ نہیں, بات برابر ہے نا. عبداللہ ریلوے بھائی کی طرف سے لکھو 10,000 روپے, اور رئیس بھائی سے اپن فون پہ بات کریں گے ابھی کھانے کے بعد انشاءاللہ. اور 200 روپے شیخ غلام, شیخ محبوب ماشاءاللہ, ان کی طرف سے 200 روپے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ صاحب خیر کی طرف سے ماشاءاللہ, سب کی طرف سے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. نام نہیں کوئی بات نہیں ماشاءاللہ, جو نام نہیں دے اللہ اخلاص سے کامل عطا فرمائے. بھائی اشرف بھائی کور والے کا تو بہت بڑا چندہ آیا تھا, لیکن ان کے کاریگروں کی طرف سے مل جل کر 5,000 روپے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی, سارے کاریگروں کو اللہ خدا کی صنعت کاری میں سے بہترین کاریگری عطا فرمائے, اور اللہ ان سب کو قبول فرمائے. جی بیٹا نام نہیں, ایک صاحب خیر کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ. اور بھی بھائی ذرا میرا ساتھ دے دے تو بہت اچھا. 1-2 منٹ اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, یہ جو میں اعلان کرتا ہوں نا ہر مسجد میں, آپ معلوم ہے 2 روز پہلے بہت بڑا ہنگامہ عبداللہ ریلوے, 2 روز پہلے میرے ساتھ جنید بھائی بہت بڑا ہنگامہ ہوا. یہ ایسا میں سب کرتا ہوں نا, رات کو سویا تھا, اب خواب میں نے دیکھا میں پیسے وصول کر رہا ہوں, تو میں کہہ رہا ہوں لا بھائی 500 لا, بھائی 500 لا, بھائی 1000 لا, بھائی 1000 لا, 200 لا. میری بیوی نے مجھے اٹھایا, کہاں ہے, لینے کے دینے پڑ گئے بھائی. اسے میرے اوپر بھی تھوڑا رحم کرو اور دیتے جاؤ بھائی. رات کو بیوی کو بھی کتنا بہت پھر پیسے دینے پڑتے بھائی.
جی بھائی آتے جاؤ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ 2,85,000 کا بجٹ ہے، بہت لمبا چوڑا بجٹ ہے بھائی، یہ 150 روپے اور ملے، اللہ تعالیٰ دینے والے کو قبول فرمائے۔ جی بھائی، اور بھی کوئی ہوئے اپنے جیب میں ذرا ہاتھ گھمائے۔ یا ہم لوگ وہاں جب رہتے نا، یو کے میں رہتے، انگلینڈ میں، اس وقت کا ہمارا چندہ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ جو اماؤنٹ لے کر کھڑے ہوتے ہیں وہ اماؤنٹ پورے کیے بغیر بیٹھتے نہیں، چاہے جمعہ کا دن ہوئے۔ لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ سب کو میسج ہوتا ہے اور گھر میں ریسیور ہوتا ہے، وہ ماں بہنیں سن لیتی ہے، تو وہاں سے بھی آتا ہے، تو آدھا مال ادھر سے آ جاتا ہے، بلکہ 75% وہاں سے ہی آتا ہے، 25% یہاں سے آ جاتا۔ تو اگر یہ ہمارے مولانا لوگ اگر گھر گھر پہنچ جاوے اور پردے میں رہ کر اپنی ماں بہنوں کو سمجھاوے کہ یہ زمین بنے گی، تمہارا بیٹا کل حافظ بنے گا، عالم بنے گا، قاری بنے گا، دین اور دنیا کا بادشاہ بنے گا، ایک زمین میں تھوڑا سا بھائی کسی کے ایک الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے لیے جہنم کا عذاب دور کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہماری ماں بہنوں پر آپ لوگ جا کے محنت کرو، پردے میں رکھو یا ان کو سب کو جمع کرو، میرے کو بلاؤ، اور اس کے بعد میں ہم تھوڑا سا بیان کریں، اور بیان کرنے کے بعد یہ کام کریں انشاءاللہ ماں بہنیں۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں کرتا، میں ایک مرتبہ کلکتہ کی طرف گیا تھا، وہاں عورتیں بھی تھی، جب ان میں تشکیل ہونے لگی تو ان کی جو کانوں میں جو ایئرنگ رکھے ہوئے تھے یا اسی طرح گلے میں جو ہار رکھا ہوا تھا، ناک کی جو نتنی تھی وہ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دعا دی کہ آج تم نے سونا اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے گا۔ آپ کو بھی میں نے دعا دے دی، جو دے گا حوض کوثر پر پیارے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا۔ تو بھائی بولو، اب آخری آواز لگا رہا ہوں تاکہ اب یہ معاملہ بند کرے تو کوئی لمبی رقم سے بند کرے، تو کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو جائے، ایک لمبی رقم بھلے ادھار لکھا دے، 2-4 دن میں دے دے، اس سے گوشت ابھی تو نہیں خریدیں گے نا، 17 اکتوبر کو خریدیں گے، جب 18 اکتوبر کو بنانا ہے، تو وہاں تک کے لیے کوئی ایک لمبی رقم والا ذرا آواز دے دے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسا نہیں جس نے دیا وہ اب نہیں دے وے، بھائی ہم کو صبح میں ناشتہ بھی چاہیے، دوپہر میں کھانا بھی چاہیے، رات میں کھانا بھی چاہیے، اللہ کے راستے میں ایک بار دیا پھر ہاتھ ہٹا لیا، ایسا نہیں، دیتا جائے گا اوپر والا نوازتا چلا جائے گا۔ دیکھو ہم میں خالی ہے ایک 15,000 روپیہ بس، 100 کلو گوشت، کوئی ایک اللہ کا بندہ تیار ہو جاوے، 100 کلو گوشت 15,000 روپیہ، کوئی ایک اللہ کا ولی تیار، یا 2 مل کے آپس میں تیار ہو جائے، بس یہ ورنہ میں ہٹوں گا نہیں، بہت پکا لائسنس لے کے کھڑا رہتا ہوں۔ ہاں 2200 کلو گوشت بھائی، بعد میں تو میرا گوشت نکالے گا بھائی، ابھی ایک خالی اللہ کا ولی کھڑا ہو جائے گا۔ کون اللہ رکھا بھائی؟ کون ہے بھائی؟ 15 کلو، ارے 15,000 روپیہ، ہاں 15,000 ماشاء اللہ۔ چلو حاجی اللہ رکھا کی طرف سے 15,000 روپیے۔ آپ نے یہ پورے اللہ کے گھر کے معاملے پہ جو آخری مہر لگائی نا، جس کو قرآن کہتا ختامہ مسک، آپ کے 15,000 روپیے نہیں، آپ نے جنت کے مشک سے بوتل کو بند کر دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ 15,000 روپیے اللہ رکھا بھائی، اور موسیٰ بھائی کی طرف سے 5,000 روپیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرماوے۔ جی لاؤ 5,000 روپے لا نا بھائی، دے رہے، لکھا دیا ہے میرے ہاتھ میں بند ہے، اوپر سے میرا بھائی اوپر کی طرف سے یہ پورا جو علاقہ بھرا ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ یہاں عمر والا میں تیری شادی ہوئی بھائی، شہید بھائی کی طرف سے 5,000 روپے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بولو، آمین بولو، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ حوض کوثر کا جام کوثر نصیب فرمائے۔ یہ اوپر سے جمع ہونے والے 5,000 روپے ماشاءاللہ، ایک بھائی کی طرف سے 100 روپے ماشاءاللہ، اور جتنوں کے نام یہاں پہ لکھے وہ الگ ہے، اور باہر رومال لے کر کتنے لوگ جو ہے نا بیچارے شرماتے کہ 10 روپیہ 20 روپیہ کیسا دینے کا کاریہ، حالانکہ میں پہلے سے اعلان کیا مجھے 1 روپیہ بھی دو گے تو چلے گا، لیکن باہر رومال لے کر لوگ کھڑے ہوں گے، اس میں آپ ضرور تعاون کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں بھی آپ نے تعاون کیا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جی اب میرے کو ایک اعلان اور کرنے کا ہے، اتنا پیارا چیز میں لے کر آیا ہوں، ابھی تقسیم ہو گیا، پٹاپٹ تقسیم ہو گیا، آپ لوگ لے لینا۔ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی نا تو اپنے کو ایک تسبیح پڑھنے کا 100 مرتبہ، کون سی تسبیح پڑھنے کا بولو میرے ساتھ میں، سبحان اللہ، میں نے سب ساتھ میں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، بس بولو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ کب پڑھنا ہے؟ ہر جمعہ کی نماز کے بعد، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا فائدہ ہوگا؟
اسی وقت حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد میرا کوئی امتی مرد یا عورت یہ تسبیح پڑھے. کون سی تسبیح پڑھے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے. اللہ 1000 ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ ہمارے ماں باپ کے 24,000 گناہوں کو معاف کریں گے. تو یہ دیکھو کارڈ بٹ رہا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ والا. بھائی جلدی جلدی رازق بھائی جلدی جلدی کارڈ بانٹ دو. بانٹ دیا کارڈ. چلو کارڈ بٹ گیا ہے. جن کو کارڈ ملا ملا, نہیں ملا نہیں ملا, تسبیح یاد رکھو, بولو سبحان اللہ کی العظیم و بحمدہ. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. اللہ سب کے پڑھنے سننے کو قبول فرمائے. کیا ہے بیٹا؟ تو باری بات دیں گے بھائی. اب باہر یہ کارڈ ملیں گے مانڈا کے 100 روپیہ مانڈا گوشت کا 100 روپے کا ایک پارسل. ایک پارسل میں کتنے کھا لیں گے؟ ایک جن کا آرام سے کھائے گا. ایک جن نہیں, کم سے کم 2 کھاوے بھائی. یہاں ان لوگوں کو بولو زیادہ کھاوے نہیں, کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں کتنی مسجدوں میں جاتا ہوں, یہاں تو بچوں کی ایک پوری فوج نظر آتی ہے میرے کو. بھائی تمہاری شادی ہو گئی؟ چلو اللہ جزائے خیر عطا فرماوے تم کو بھی. تو بھائی یہ کارڈ ضرور لے کر جانا بھائی. یہ 100 روپے کا دو گے, یہ کارڈ ملے گا. 18 اکتوبر کو آپ کو مانڈا گوشت ملے گا. آپ کی بیوی آرام سے سکون محبت کے ساتھ کھا سکیں گے. یہ کارڈ باہر تقسیم ہوگا اور باہر رومال بھی ہوگا جس میں نقد پیسے بھی آپ ڈالتے جاؤ گے. جی ٹھیک ہے بھائی. اشفاق خان کے والد, ابھی میں نے جن کو کہا, حاجی مشتاق صاحب, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. فہمیدہ آپا کی آپریشن ہو چکا ہے, دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. حاجی عبد الکلام بیمار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. الطاف شیخ قادر, ان کی بھی طبیعت خراب ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. جی ان کی مومانی سغرا بیوی بیمار ہے, دعا کرو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ہمارا ایک بیٹا سہیل, وہ بھی بہت بیمار ہے, دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے. ایک بیٹی عالیہ بہت بیمار ہے, دعا کرو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. سب کی سنتیں باقی ادا کر لیں.